أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امت مسلمہ کے لیے اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے جس اصول اور قانون کے اندر نجات کار فرما رکھی ہے اس قانون اور اصول کا نام ہے استقامت علی الدین، یعنی جس دین اور اسلام کو آدمی دل و جان سے زبان سے قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اسی پر تا دم حیات قائم اور دائم رہ جائے۔ ایک شخص سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم انسان ہے۔ لیکن جو شخص اسلام کے دعویٰ کو قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، پھر حالات کے تغیر اور تبدل کی وجہ سے، حوادثات کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو وہ انسان اسلام کی نظر میں، اسلام کی زبان میں اسے مرتد کہا جاتا ہے، جو کافر سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں مجرم ہوتا ہے۔ کافر اگر اسلام کا انکار کرتا ہے تو اسے زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے، وہ رہ سکتا ہے، دنیا میں وقت گزار سکتا ہے، لیکن جو اسلام قبول کر کے ہٹ جاتا ہے، دوبارہ کفر کو اختیار کرتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ایسے موذی کا سر قلم کر دو، اسے دنیا کے اندر زمین پر رہنے کا اللہ کی طرف سے حق ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجرم ہو جاتا ہے انسان۔ پھر اسی استقامت کے مثالیں اور استقامت کے مسائل آپ کو کافی دیر سے سنائے جا چکے ہیں، اور جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں اس مہینہ کا نام ہے محرم الحرام۔ یہ اسلامی مہینے کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر
استقامت کا جس مرد جوان نے مظاہرہ کیا تھا، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ ایک استقامت کا پہاڑ بن کے امت کے لیے استقامت کا نمونہ اور مثال چھوڑ گئے تھے۔ اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس وطن سے پیدا ہوئے ہیں، کس وجود سے باہر آئے ہیں، اس وجود کا تقدس، اس وجود کی عزت، اس وجود کا مقام اور اس وجود کی پائے تکمیل تک پہنچنے کا آغاز جو شروع ہوتا ہے وہ بھی اسی ماہ محرم کے اندر ہوتا ہے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن کی والدہ کی شادی اور نکاح جو ہوا تھا وہ بھی اللہ کے فضل اور کرم سے اسی مہینہ محرم کے اندر ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کس مہینے میں ہوئی ہے؟ یہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر، نکاح بھی اسی میں ہوا، منگنی بھی اسی کے اندر ہوئی، جہیز بھی اسی کے اندر ہوا، رخصتی بھی اسی کے اندر ہوئی۔ یہ سارے مراحل اس ماہ مبارک کے اندر ہوئے ہیں، یعنی جو مہینہ اللہ کے ہاں عزت والا مہینہ ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے اس عزت والے مہینے کے اندر مزید اپنی امت کو عزت دلوانے کا اصول اور ضابطہ بتا دے ہیں کہ اگر کوئی ایسی خوشی کی تقریب کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے کے اندر خوشی کی تقریب کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ باعث برکت ہوگی۔ تو جس وطن سے پیدا ہوئے تھے استقامت کے پہاڑ، اس وجود کا نکاح جب حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا تھا وہ اسی ماہ محرم کے اندر ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ عام طور پر تو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ مخالف کا پروپیگنڈا بھی اتنا ہوا کہ مسلمان آدمی نے بھی سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ مخالف کا تو دعویٰ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہی صرف ایک تھی، باقی اور کوئی بیٹی سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ عداوت کی انتہا ہوتی ہے کہ اگر نبی کی بیٹی تسلیم کرے تو حضرت عثمان کو نبی کا داماد ماننا پڑے گا، اگر پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں تو پھر ایمان عثمان کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب حضرت عثمان پر حملے تان و تشنیع کا طوفان کھڑا کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی تانا دے کہ عثمان کے گھر تو پیغمبر کی بیٹی تھی تو پیغمبر کے داماد کو بکواس کرتا ہے، تو جب لوگ یہ کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ پیغمبر کی بیٹی ایک تھی، 4 تھی نہیں۔ حضرت عثمان کے نکاح میں کوئی بیٹی اللہ کے رسول نے دی ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ان 4 میں سے چھوٹی ہے۔ 4 میں سے کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیغمبر کی بیٹی، حضرت زینب بھی بیٹی، حضرت رقیہ بھی بیٹی اور فاطمہ الزہرا بھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ساری پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ قدرت کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے دل مقدس کے اندر سب سے زیادہ جو پیار اللہ نے ڈالا وہ کس کا؟ حضرت فاطمہ کا۔ یہ انتخاب کس کا ہے؟ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اللہ دل کو جس طرف کر دے۔ پیغمبر کی بیویاں تو 11 ہیں، لیکن ان بیویوں کے اندر ایک عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو دل تھا پیغمبر کا وہ کسی اور کے ساتھ، یہ دل کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ کے اندر ہے۔ جہاں اس دل کا رخ تبدیل کر دے، پھیر دے، اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ ان 4 کے اندر جو مرتبہ، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی حضرت فاطمہ کو ملی ہے وہ کسی اور کو
نہ مل سکی، حالانکہ حضرت فاطمہ ہے بھی چھوٹی، سب سے چھوٹی ہے، چہیتی بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، پیغمبر کی محبوبہ مطلوبہ مقصودہ بیٹی ہے، لیکن اللہ نے چونکہ دل میں محبت ڈال دی ہے اس لیے اتنا 3 سے پیار نہیں کرتے جتنا اس حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو چاروں میں سے زیادہ سرداری کس کو ملی؟ اسی طرح اگر سرداری ماننی پڑے گی تو پھر 4 کے اندر کئی لوگوں کو اللہ نے سردار بنایا ہے۔ کتنی چیزوں کے اندر؟ 4 چیزوں کے اندر۔ جس طرح 4 بیٹیوں کے اندر سرداری اللہ نے کس کو دی؟ ہم مانتے ہیں کہ 4 بیٹیوں کے اندر سردار کون ہے؟ فاطمہ۔ اور اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ کتنے ہیں؟ فرشتے تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے ہیں۔ جبریل امین بھی فرشتہ ہے، میکائیل بھی فرشتہ ہے، اسرافیل بھی فرشتہ ہے، اور سادہ سنگی اسرائیل بھی وہ بھی فرشتہ ہے۔ یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ پھر ان 4 کے اندر اگر سرداری کا مقابلہ کیا جائے تو جو مقام اللہ نے جبریل امین کو دیا وہ کسی اور فرشتے کو نہیں دیا۔ پھر اسی طرح تقسیم کرتے آؤ، اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان پیغمبروں کے اندر اللہ نے 4 پیغمبروں کو بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ 4 پیغمبر فضیلت والے گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فضیلت والا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی فضیلت والا ہے، وجہ ہے لیکن اللہ نے 4 پیغمبروں کا انتخاب کیا جن کے اوپر اللہ نے کتابیں نازل کر دی تھیں۔ وہ 4 پیغمبر سردار گزرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سردار پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سردار پیغمبر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی سردار پیغمبر ہے، اور ان کے اندر ہمارے پیغمبر آخر زمان وہ بھی سردار پیغمبر ہے۔ پھر ان 4 کے اندر اگر سرداری کا مقام دیکھا جائے تو جو مقام اور جو عزت اللہ نے ہمارے پیغمبر آخر النبی پیغمبر کو دی ہے، آخر زمان پیغمبر کو دی ہے، خاتم النبیین پیغمبر کو دی ہے، وہ کسی اور پیغمبر کو درجہ اور مقام ہو۔ اسی طرح کتابیں بھی اللہ نے کتنی نازل کی؟ 4 کتاباں نازل ہوئی۔ ان 4 کتاباں وچوں سب تو افضل، اعلی، ارفع، اتقا، اجمل، اکمل، افضل تے اشرف کتاب وہ قرآن پاک ہے۔ دے مقابلے چ اور کتاب اسی طرح 4,25,000 صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا انہاں وچوں بھی اللہ نے 4 نو سردار بنایا ہے۔ کتنیاں نو؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں ساریاں نو اللہ نے سرداری دیتی ہے، سارے صحابہ تے۔ پھر انہاں 4 چوں خلاصہ کڈھیا تے 4 چوں خلاصہ نکلے صدیق اکبر کے۔ ساریاں دا سردار پھر کون بندا ہے؟ کون بندا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو جڑی فضیلت ہے وہ کسے ہور نو مل سکدی؟ اسی طرح پھر خلاصہ کٹ دیو کہ جڑے اللہ نے دنیا تے امام پیدا کیتے وہ بھی کتنے ہیں؟ امام کتنے ہیں؟ 4 امام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ ان 4 اماموں میں سے پھر جس امام کو پہلا درجہ ملا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے نام لیا کرو۔ کچھ لوگ جڑا امام صاحب کا نام سنن تو انہوں کا وضو ٹوٹ لینا، اس واسطے میں کہ زور کا ذرا نہ لو، جنہوں کا وضو ٹوٹنا ہو نہیں ٹوٹ لیں تاکہ دوبارہ کر لو۔ امام اعظم، اعظم کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 میں سے زیادہ افضل۔ بعض لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ یہ لوگ امام اعظم کہہ کے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ آخر زمان وہ امام اعظم ہے، یہ ابو حنیفہ کو اعظم کہہ رہے ہیں۔ تو اعظم کا مطلب ہے کہ جو 4 امام اس زمانے کے تھے ان 4 سے اعظم ہے، ان سے افضل ہے، نہ کہ پیغمبر سے افضل ہے، نہ کہ صحابہ سے افضل ہے۔ اس لیے دھوکہ اور مغالطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے 4 بیٹیاں وچوں زیادہ فضیلت کس نو دیتی ہے؟ خود اللہ دے پاک رسول فرمائیں یا فاطمہ تو بذات منی
یا فاطمہ بذات منی انت منی وانا منکا، اے میری فاطمہ بیٹی، اے میری لخت جگر بیٹی، اے میری محبوب بیٹی، میری مطلوب تے مقصود بیٹی، اے میری چہیتی بیٹی، میں محمد کریم تینو اج لقب پیا دیندا کہ تو میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ۔ تو کون ہے؟ تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے او فاطمہ۔ اس وقت حضرت فاطمہ دے متعلق اللہ دے پاک رسول فرمانے لوگو چونکہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، چونکہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، یہ جگر گوشہ رسول بن کر آئی، یہ بطول رسول بن کر آئی، یہ اصول رسول بن کر آئی، یہ قبول رسول بن کر آئی ہے۔ اس لیے فاطمہ کے متعلق کہتے اللہ کے پاک رسول کہ من فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ لوگوں اس میری فاطمہ نو جس بندے نے تکلیف دیتی او انج نہ سمجھے کہ میں فاطمہ دا دل دکھایا ہے، بلکہ فقد آذانی، انج سمجھو کہ ڈائریکٹ اس نے میں محمد دے دل دے اوتے حملہ کیتا ہے، اس نے میں محمد دا دل دکھایا ہے۔ تے جڑا بندہ میں محمد دا دل دکھاوے انج نہ سمجھے کہ میں ایک نبی دا دل دکھایا ہے، ایک بندے دا دل دکھایا ہے، بلکہ فقد آذ اللہ، اس نے انج بڑا گناہ کیتا ہے، انج بڑی غلطی کیتی ہے کہ انج نہ سمجھے کہ میں نبی دا دل دکھایا ہے، وہ انج سمجھے کہ میں اللہ دا دل دکھایا ہے، میں اللہ نے تکلیف دیتی ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک رسول نے فاطمہ تو زہرا نو جڑا مقام دیتا ہے اپنی بیٹیاں دے وچوں وہ افضل مقام دیتا ہے۔ تا حضرت فاطمہ نو وفات دے ٹائم اللہ دے پاک رسول نیڑے بلایا، فاطمہ تو زہرا قریب آئی ہے، اللہ دے پاک رسول انہوں آکھدے نے او میری بیٹی تیرے تے میرے آپس دے اندر ملنے دے چند گھڑیاں رہ گئی نے، چند دن رہ گئے نے، تھوڑی وقت تو بعد میں تیرے کولوں جدا ہو ونجنا، میں دنیا چھوڑ کے چلے ونجنا۔ حضرت فاطمہ نے جدو اپنے ابے دی جدائی دی گل سنی ہے تے ساروں قطار رونا شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے رسول بنتال لیا، او میری بیٹی ذرا میرے قریب آیا۔ حضرت فاطمہ قریب آئی، اللہ دے رسول نے دوسرے کندھے اندر آخیا او میری فاطمہ بیٹی اگر میری جدائی تے تینوں غم لگ گئے تے ایک غم تو بعد میں تینوں خوشی دا پیغام سنانا چاہتا، زیادہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اگر دنیا دے اندر تیرا میری جدائی دی وجہ تو دل پریشان پیا ہوندا ہے تے میں محمد تینوں تسلی پیا دیندا کہ جنت دی عورتاں دی تو سردار ہوتے، خاتون جنت تو ہونی ہے، سردار جنت دا مقام اللہ نے تینوں دیونا ہے۔ اس واسطے میری بیٹی فاطمہ گھبراونا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مینوں تیرے نال جڑا پیار ہے اور کسے دے نال پیار کوئی نہیں۔ اسے پیار دی وجہ دے نال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کئی رشتے آندے رہ گئے، منگن والے رشتے منگتے رہ گئے، طلب کرتے رہ گئے، اللہ دے پاک رسول خاموشی اختیار کر دے رہ گئے، کسے نو ہاں نا دا جواب نہیں دیتا، حتیٰ کہ ایک دن فاروق اعظم دے دل دے اندر تے صدیق اکبر دے دل وچ گل آئی۔ کنہ دے دل وچ گل آئی؟ جڑے وزیر پیغمبر دے، جڑے مشیر پیغمبر دے، جڑے سجے تے کھبے بازو پیغمبر دے، انہاں دے دل مقدس دے اندر خیال پیدا ہویا ہے۔ حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی نو بلا لیندے، آدلو علی اسا تینوں ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں، اتنا چر ہو گیا شادی جو نہیں پیا کردا، آخر تو محمد کریم دا رشتہ دار بھی
لگتا ہے، محمد دا دلدار بھی لگتا ہے، محمد دا وفادار بھی لگتا ہے، رشتے داری دے لحاظ نال بھی تو قریب ہے، خون تے ایمان تے جان دے لحاظ نال بھی تو قریب ہے۔ تے فاطمہ دی شادی دا بھی مسئلہ آ گیا ہے، فاطمہ تو زہرا دی بھی شادی ہونی ہے، تیری بھی ہونی ہے، تے تو رشتہ منگ لے تو چنگی نہیں۔ حضرت علی نے کس مشورہ دیتا ہے؟ ایک آخ دن کی آپس یہ جی بادشاہ دشمن انہوں دیا اتنی دشمنیاں ہیں کہ ایک دوسرے نال گل بھی کدے کر دے نہیں سن۔ اس واسطے آدم جو بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت علی نے بیعت بھی نہیں کی تھی، انہوں نے تسلیم نہیں کیتا، اتنے دشمنیاں نے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت علی کی شادی کا جب معاملہ آتا ہے تو شادی کا مشورہ دینے والے کون ہیں؟ یہ مشورہ دشمن دیندے ہونے کہ سجن دینے ہونے؟ ہاں، شادی کے معاملے میں قدم بڑھانے والے کون ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں جو خیر خائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کام کے اندر آگے چل کے حکمت عملی سے اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلا کے کہتے ہیں ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول سے مطالبہ کرو اپنی شادی کا، فاطمہ تو زہرا کا رشتہ مانگ لو۔ حضرت علی کہتے ہیں یار تھوڑی گل تو صحیح ہے پر مینوں اپنے واسطے منگ دیا ہوا شرم آندی ہے، مینوں حیا پی آندی ہے کہ میں اپنے واسطے کنے رسول کریم دی خدمت دے اندر جاواں کہ میں رشتہ منگن واسطے آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر نے آخیا یار کوئی حرج نہیں، حرج شریعت چ منع کوئی نہیں، پیغمبر دے اسلام دے اندر ممانعت کوئی نہیں، اگر کوئی اپنے واسطے منگنا چاہے تو منگ سکتا ہوندا ہے، یہ حجاب تے فطری حجاب ہوندا ہے لیکن شرعی حجاب نہیں پیا بندا۔ اس وقت حضرت علی نے جدا اصرار کیتا ہے، زور دیتا ہے، حضرت ام ایمن نے بھی اس گل دی تائید کیتی ہے جو گل صدیق دی ٹھیک ہے، گل فاروق دی ٹھیک ہے۔ علی اگر یہ کر لوے تیرے حق وچ بہتر ہو رہے۔ حضرت علی نو گل سمجھ آ گئی، آدن یار اچھا چلو میں سر نیواں کر کے جاندا ضرور ہاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے شام اقدس دے اوتے چلے گئے، گھر مقدس دے اندر حضرت علی المرتضی حاضر ہو گئے، تے دو حاضری ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے یار علی کیویں آوڑا ہویا ہے؟ کون کیا پوچھدا ہے؟ حضرت علی گھروں ٹرے میں اس نیت نال جو اج میں کہ منگنے رشتہ منگنے پر اللہ دے رسول او دی نیت ارادے دا پتہ کوئی نہیں۔ ارادے تے نیت دا پتہ، ارادے تے نیت نو جانن والا کون؟ وہ حضرت علی دے دل دیاں گلاں نہیں جاندا تے تیرے دل دیاں گلاں کون جان دے؟ تیرے دل دے حال بھی جانے تا اللہ، علی دے دل دے حال بھی جانے تا اللہ، صدیق دے مشورے سنے تا اللہ، عمر دے مشورے سنے تا اللہ۔ یہ ساریاں سنن دیاں صفتاں کیندے اندر ہیں، دل دے حال دے جانن والے صفتاں کیندے اندر ہیں؟ آکھو نا پیغمبر نے علی دے دل دا پتہ، حضرت علی کول بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے رسول پوچھتے ہیں کیف الحال، او علی تیرا کے حال ہے؟ اج خیر ہوے کنے آ گئے ہو؟ حضرت علی منہ تھلا کر کے آدن یا رسول اللہ اس واسطے میں آیا جو مینوں اج فاطمہ دا رشتہ چاہیدا ہے۔ یہ دا رشتہ فاطمہ دا رشتہ منگنے واسطے آیا، باقی اور تا گل کوئی نہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جان یا رسول اللہ، تیری عظمت شان تقدس دے تو میں اور کوئی کام نہیں آیا، بس اس نیت ارادے دے نال آیا۔ جدو حضرت علی نے خطبہ دیتا ہے اس گل دا، حضرت نبی کریم نے گل چنگی لگی ہے، اللہ دے پاک رسول فرمانے اہلن وسہلا، او تیرا آمنا مبارک ہوئے، او تیرا آمنا خوشی دے نال ہوئے۔ کیا مطلب کہ جیڑا مطالبہ تو کیتا ہی میں محمد نے قبول کر لیا۔ حضرت علی دے رشتہ منگنے دے نال
اللہ دے پاک رسول نے ہاں کر دیتی. یہ کر دیتی ہاں کر دیتی. یہ ہوں منگنی سمجھو ہو گئی ہے. شادی کے کتنے مرحلے ہونے آخو نا؟ 4 ہونے یار، 3 نہیں. اج تم ایک فالتو 10 چھوڑا. 4 مرحلے ہونے. کتنے؟ پہلا مرحلہ منگنی. پہلا مرحلہ کہڑا ہے؟ منگنی. دوسرا مرحلہ جڑا نکاح. دوسرا مرحلہ کہڑا ہے؟ نکاح. تے تیسرا مرحلہ بارات. تے چوتھا مرحلہ جہاز. کیا؟ جہیز. تسی تو جہیز آخو تو میں جہاز آخنا، کیونکہ اتنے آ کے پتہ لگے جو جہیز کی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں، بہت بڑے جہاز کا نام جہیز ہے. جو اتنی چیزاں بندہ لدے، اتنی چیزاں کٹھیاں کرے جو بندہ سنبھال ہی نہ سکے، وہ جہاز ہی ہو سکتا ہے. جہیز کا وہ ہوتا شریعت کی نظر جہاں کلا بندہ موڈے طرح سے نہ وہ کیا آخر؟ جہیز آخر. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی دی درخواست نو قبول کیتا ہے. اہلن سہلن مرحبا دی آواز گونجیے. حضرت علی المرتضی خوشی منا لئیے. گل ہو گئی. 7 لفظاں وچ سوال ہوئے، پر وقار انداز وچ جواب ہوئے. نہ کوئی ڈھول باجے لے کے نال منگنی کرن واسطے گئے نے، نہ کوئی مہندی دا سامان لے کے گئے نے، نہ کوئی گپاں شپاں دی محفلاں تے مجلساں نال لے کے گئے نے. حضرت علی کلا بھی ہے، سادے انداز دے اندر گئی ہے، سادے لہجے دے اندر گل کیتی ہے تے سادے انداز دے اندر اللہ دے رسول نے ہاں کیتی تے منگنی دا مرحلہ پورا ہو گیا. اور کوئی رسم و رواج کوئی نہیں، اور کوئی بدعت خرافات کوئی نہیں، اور کوئی ہندوؤں تے کراڑا دیا رسموں سے ادا نہیں ہویا. چونکہ محمد دا صحابی ہے تے صحابی او کم کردا جڑا رسول کریم دی اداواں دے نال ملدا ہوے، پیغمبر دی پسند دے نال ملدا ہوے. اپنے طرفوں کوئی قدم اٹھاون واسطے تیار کوئی نہیں. منگنی ہونے تو بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح دا مسئلہ آ گیا ہے. یہ مسئلہ آ گیا، نکاح دا مسئلہ ہے. اللہ دے رسول فرمانے لو علی اور اگا تیرا نکاح تے شادی ہونی ہے، ذرا اے گل تا مینوں دسیا کوئی خرچہ اخراج بھی گھر موجود نہیں یا ایویں 2 کپڑیاں دے نال آ گیا شادی کرنے واسطے. حضرت علی المرتضی تو دا مشکل کشائن، تو کیا آکھدا ہے؟ مشکل کشائن. او تیریاں مشکلاں حل پہ کر دین. ذرا انہاں دے اپنے گھر دی حالت ویکھ. حضرت علی کہندے یا رسول اللہ اس ٹائم میری زندگی دا اثاثہ، اس ٹائم میرا مال، اس ٹائم میرا زر، اس ٹائم میرا سونا، اس ٹائم میری چاندی، اس ٹائم میری ملکیت، اس ٹائم میری محل تے بلڈنگ تے کوٹھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ 2 چیزاں دا میں مالک ہوں. کتنی؟ 2 چیزاں دا میں مالک ہاں. ایک میرے کولو گھوڑا موجود ہے، جڑے گھوڑے دے تے چڑھ کے میں اللہ دا نام بلند کر کے تے جہاد کردا ہوندا وا. دوسری چیز میرے کولو سرا موجود ہے، جڑی اپنے وجود دے تے پا کے دشمن نال مقابلہ کردا، اپنی جان دی بھی حفاظت کردا تے دین اسلام دی بھی حفاظت کرن واسطے گھوڑا رکھے ہوئے. بس ان 2 چیزاں تو علاوہ میری کوئی ملکیت کوئی نہیں. نبی کریم فرمانے یار گھوڑا ٹکیا رہے، گھوڑا تیرے کول رہے. بس ایک چیز تو ون بازار دے اندر فروخت کر دے تے تیری شادی دا سامان اسے دے نال پورا ہو جاوے. حضرت علی المرتضی نو کہندے گھوڑے نو تو اپنے کول رکھ جو جہاد دے ٹائم ضرورت پیندا ہے جدوں کافراں دے نال لڑائی دا مقابلہ ہونا اسے ٹائم گھوڑا تیرے کم آوے. گھوڑے نو فروخت نہیں کرنا. ہاں جڑی وجود تے سرا پاندے اسے سرا نو بازار لے ون فروخت کر کے تے پیسے لے آ. جڑے پیسے اس سرا دے ہون اسے نال جہاد دا سامان لے آوی. بس تیرا معاملہ پورا ہو گیا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے وچوں اپنی زرا لے کے چلے گئے نے. چلدیاں مدینے دی بازار دے ادھ وچ پہنچ دے نے. جدوں اس مدینے دے بازار دے اندر گئے نے تے اس مدینے دے بازار دا سب تو وڈا تاجر عثمان غنی ہے. کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ
حضرت عثمان پوچھ دن و یار علی خیر ہوئے اج کنجے چکر لگے اج چکر یہ پتا حضرت عثمان نو بھی دل دا جو حضرت علی دی تے بادشاہ منگنی ہو گئی ہے تے یہ بازار آیا ودا ہے تے کوئی چیز خریدنے آیا ہے اس گل دا حضرت عثمان نو پتا نبی نے بھی دل دے حال دا پتا کوئی نہیں صحابی ولیاں دا سردار ہے انہوں بھی دل دے حال دا پتا شخصیتاں تے دو ہی ہونی ہیں یا نبی یا ولی ہوندا ہے ولی نو بھی دل دے حال دا پتا کوئی نہیں تے نبی نو بھی باقی پھر کون بچ گیا ہے اللہ پھر گل سیدھی ہے کہ من لو جو عالم الغیب کون ہے دلوں دے حال دا واقف کون ہے جھگڑا ہی مک گیا کہ نبی اپنا اظہار آپ پہ کرتا ہے کہ علی آیا میرے کول پر مینوں او دے آنے دا پتہ نہیں جو کیڑی نیت نال آیا ہے حضرت عثمان کو بازار وچ ٹاکرا ہویا ہے چیز بیچنے واسطے گیا پر حضرت عثمان نو اے دے ویچنے دا تے کسے نیت دا پتہ پوچھ دے پیر کیویں آیا علی حضرت علی المرتضی کہندے یار عثمان میری تا منگنی ہو گئی ہے حضرت فاطمہ دے نال میری نسبت ہو گئی ہے شادی دی اس وقت میں سامان خریدنا ہے میرے کول پیسے نہیں سن تے میں اس زرہ بیچنے واسطے آیا حضرت عثمان کہندے دس یارا اس زرہ دے کتنے پیسے لے سے حضرت عثمان غنی نے جدوں قیمت پوچھی ہے حضرت علی المرتضی کہندے کہ 450 درہم لے سو کتنے 450 درہم مینوں جڑا بندہ چ دے میں سارا زرہ اس نو دے دیونا قیمت دے بدلے دے اندر حضرت عثمان غنی کہندے یار جتنی تو منگی ہے اتنی میرے کول لے لے تے زرہ میں لینا اور پاسے تینوں جان دی ضرورت کوئی نہیں اور گاہک تینوں لبنے دی لوڑ کوئی نہیں تیری زرہ دا خریدار کون ہے زرہ خریدنے والا کون ہے تیری زرہ خریدنے والا عثمان با حیا موجود ہے اس وقت تینوں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں 450 درہم دے ہاتھ وچ رکھے تے زرہ حضرت علی دی عثمان نے اپنے کول رکھی ہے پھر پوچھدے میں والی آ تیری شادی جو ہوندی پئی ہے تے میں تیرا سنگیاں میں بھی کوئی تعاون وچ تحفہ دیندا میں بھی تینوں کہ دینا چاہنا تحفہ دینا چاہنا سجڑ انج دے ہون جڑے اوکھے ویلے کام آویں تیرے ساڈے سجڑ شادی دا سونے نا دن ولیمہ کدوں ہو سی استاد جی اور کچھ نہیں پوچھنا کوئی چیز ضرورت ہی ہے کوئی چیز کامیابی آ کے دے گا نا ٹائم کدوں آسی چونکہ ایسا اسے دیہاڑ آنا اگے پیچھے آنا پر حضرت عثمان کہندے نے یار علی دسیا تیری شادی جو ہوندی پئی ہے میں تینوں تحفہ دینا چاہتا تیری شادی تعاون کرنا چاہتا حضرت علی نو جدا حضرت عثمان نے پیشکش کی ہے حضرت علی کہندے کیڑی شے دے سے تحفے دے اندر حضرت عثمان کہندے 450 درہم بھی لے ون تے اپنی زرہ بھی لے ون اپنی زرہ بھی لے ون تے اپنی پیسے بھی 450 درہم لے ون اے پیسے تیری زرہ دی قیمت ہو گئی تے زرہ میں عثمان دے طرفوں تحفہ ہو گیا ساری زندگی دے اندر جتنی دیر تو نہیں جہاد کردا سے جہاد دے میدان دے اندر تو مشرکاں نال مقابلہ کرنا کافراں نال مقابلہ کرنا تیر تو فنگ تلواراں تے باراں تے لہراں نال تیرا مقابلہ ہونا اس وقت میں عثمان چاہنا تیرے ہاتھ وچ تلوار رحمان دی تے زرہ میں عثمان دی ہووے زرہ کس دی ہووے زرہ میں عثمان دی تیرے وجود تے ہووے تے تیرے ہاتھ وچ تلوار میں اللہ میرے اللہ رحمان دی تلوار تیرے ہاتھ وچ ہووے تیرے وجود تے زرہ عثمان غنی دی ہووے اس وقت جالی اے زرہ بھی لے ون تے پیسے بھی لے جا اس وقت حضرت علی المرتضی پیسے بھی لے لیتے ہیں اور وہ ہدیہ اور تحفہ زرہ بھی لے لیتے ہیں سودا ختم ہو گیا دوڑ کے حضرت علی المرتضی واپس آئیں جو نبی کریم دی خدمت دے اندر جاواں جو میں اپنی زرہ بیچ کے آ گیا تے ہن اگے کی کرنا ہے حضرت علی المرتضی واپس آئے نے نبی کریم پوچھدے نے علی تو تا زرہ بیچنے گیا وے زرہ تا ویچی کوئی نہیں انہیں واپس لے آیا وچلے حال دا پتہ
جو بازار سودا کنج ہوئے تے حالات کنج بنتے رہ گئے. حضرت عثمان کے آخیا اس کے آخیا ادا معاملہ کس حال دا پتہ اللہ دے رسول نو. نبی کریم پوچھتے ہیں علی اے دسیا زراعت تو بیچی کوئی نہیں انہیں واپس لے کے آ گیا تے نہیں یا رسول اللہ میں ویچ کے آیا. کہ کر کے آیا؟ مینو اللہ دی قسم میں تا زرا بازار بیچی. نبی کریم فرمانے کس کو بیچی جڑا زرا تیرے کو لے کے بھی تینوں واپس موڑ دیتی ہو بندہ کیڑا مینو نہ تا دسیا پر پتا. حضرت علی المرتضیٰ کہندے یا رسول اللہ تساں دا داماد عثمان کون ہے؟ عثمان غنی جڑا اس مدینے دے بازار دا بہت بڑا تاجر انسان ہے. اس بندے نال میرا سودا ہویا ہے. ان 450 درہم دے کول لینے جدوں واپس آون لگا تے اس زرا بھی مینوں تحفے دے اندر دے دتی ہے. اے 450 درہم میرے کول لے لو میں لے کے آیا تے زرا میں اپنے جہاد واسطے اپنے کول رکھ لئیے. مینوں چونکہ عثمان نے تحفہ دتا ہے. کس تحفہ دیتا ہے؟ تحفہ کون دینے ہوں جڑے کون ہوئے دلی یار ہوئے. وہ زمین تے دلی یار تے اللہ عرش برین تو گواہی پیا دیندا ہے. رحماء بینہم اللہ کریم فرماندا ہے او لوگو صحابہ دے دلاں دے اوتے میں اللہ نے اپنی رحمت دا بین لا دیتا ہے. کہ لائے رحماء بینہم اللہ فرماندے میں انہاں دے دلاں نو آپس وچ جوڑ دیتا ہے. انہاں دے دلاں نو شیر تے شکر بنا دیتا ہے. انہاں دے دلاں نو تے ایمان نو میں انج فٹ کر دیتا ہے انج آپس دے اندر مکس کر دیتا ہے کہ رحماء بینہم اس میرے بین نو قیامت تک کوئی توڑ سکدا. حکومتاں دے بین میں نہیں توڑ سکتا تے تو نہیں توڑ سکتا. تے جیڑا بین کسے چیز تے اللہ لا دے او بین کسے کولوں ٹوٹدا. صحابہ دی آپس وچ محبت قائم کرن والا خود کون ہے؟ اللہ. تے انہاں دی محبت وچ کوئی بدلا عداوت پیدا کر سکدا ہے؟ اس واسطے حضرت عثمان غنی دے بارے گل کیتی ہے جو انہوں نے پیسے بھی واپس دیتے نے تے زرا بھی واپس دیتی ہیں. اللہ دے پاک رسول آدن اچھا یار تو تا لے کے آئے پہلے مینوں عثمان دے حق وچ دعا کرن دے تے باقی گلاں بعد دے اندر. اللہ دے پاک رسول ہاتھ آسمان والے پاسے اٹھا کے آسمان کی جانب رخ کر لیتے ہیں. دست با دعا ہو کے کہتے ہیں فدعا بخیر. حضرت عثمان کے بارے اللہ کے پاک رسول دعا کرتے ہیں. اس دعا کے عینی شاہد حضرت علی ہے. کون ہے عینی شاہد سے گواہ کون پیا بنتا ہے؟ حضرت علی کہندے کہ میرے اکھاں دے سامنے اللہ دے پاک رسول نے اپنے عثمان واسطے دعا کیتی ہے جو اللہ اینو بھلائیاں نال رنگ دے اینو مال دولت نال رنگ چھوڑ. تے جس دے بارے اللہ دے رسول دعا پیا کردا ہوئے او کدو بھلائی تو محروم رہ سکتا ہے؟ اتنی دیر تو بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے جا علی صدیق نو بلا کے لیا. کس نو بلا کے لیا؟ صدیق اکبر نو بلا کے لیا. حضرت صدیق اکبر آ گئے. نبی کریم فرمانے اے پیسے لے تے بازار تے ون علی دا جہیز لے کے آ. کہ لے کے آ علی المرتضیٰ دے گھریلو ضرورت دا سامان لے کے آ. حضرت صدیق اکبر پیسے لے کے جا رہے نے بازار چ سامان خریدنے واسطے جا رہے نے. تے حضرت صدیق نے جڑا سامان پسند کیتا ہے صدیق دی پسند نو نبی نے پسند کیتا ہے. صدیق دی پسند نو علی نے پسند کیتا ہے. اور صدیق دی پسند نو میری فاطمہ اما نے بھی پسند کیتا ہے. کس کس پسند کیتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے بھی پسند کیتا ہے. حضرت علی نے بھی پسند کیتا ہے. خود نبی نے بھی تے نبی دے خدا نے بھی گل پسند کیتی ہے. ہن جیڑی پسند دے اوتے اتنی مہراں لگ ونجن اوتھے بھی کوئی نفرت آ سکتی ہے کوئی عداوت تے بغض پیدا ہو سکتا ہے. او دے خلاف ہی رضائی ہو سکتی ہے. اس واسطے
حضرت صدیق اکبر سامان لے کے آ گئے نے، ضرورت کا سامان پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس بن مالک جڑا خادم رسول ہے، کون خادم رسول ہے، اللہ دے پاک رسول دا خدمت گزار، بلا کے کہندے یا انس ونج میرے طرفوں فلانے فلانے صحابی نو دعوت دے کے میں حضرت فاطمہ دا نکاح کرن لگا. اس نکاح دے اندر تسی شریک ہونا ہے. سر فرشت حضرت عثمان، حضرت عمر تے حضرت صدیق اکبر، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک قابل ذکر شخصیات دا تذکرہ تے باقی بھی دوسرے تیسرے صحابہ نو بھی بلا کے لیا. صحابہ کرام آ گئے نے نبی کریم دے گھر دے اندر بلاوے تے دعوت دے تے لبیک ہو گئی. اے جدو جمع ہو گئے نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے مہمان رسول ہوئے نے تے اے مہمان جڑے بیٹھے ہوئے نے اے مہمان خود رسول دے بھی مہمان تے علی دے بھی مہمان. اے علی دے براتی بھی بن کے آئے تے محمد دے جماعتی بھی بن کے آئے نے. میرے پیغمبر دے ساتھی بھی ہیں، میرے علی دے جماعتی بھی ہیں، میرے علی المرتضی دے براتی بھی ہیں. اور حضرت علی دی برات حملہ کرے تے ایمان کتھوں لے سے؟ گل مکدی ہے کہ نہیں مکدی؟ حضرت صدیق اکبر تا او جڑا علی دی برات شامل ہے تے برات دشمن آندے ہوندے. برات دے اندر عثمان غنی شامل ہے، برات دے اندر حضرت عمر بھی شامل ہے. اس وقت براتی آ گئے نے. علی المرتضی کلھا ہے گھروں کے آیا. یہ برات بھی آندی ہے. تیری ساری برات آئے پتہ لگتا ہے کہ انڈیا تے پاکستان دی جنگ لگ گئی ہے، سارے لوگ بارڈر پہ پہنچ گئے. اس وقت مختصر مسئلے دے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے نے. حضرت علی المرتضی بھی آ گئے نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. خطبہ دینے تو بعد اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق نو کہندے کہ تو بھی سن لے، حضرت عمر نو کہندے تو بھی سن لے. اشہدکم انی زوجت فاطمہ بعلی او صدیق، او میرا فاروق، اس محفل دے اندر تسی گواہ ہو جاؤ کہ حضرت علی المرتضی نو میں فاطمہ تو زہرا دے دیتی ہے تے حضرت علی دے نکاح دے تسی دو گواہ. تسی دوویں کے بن گئے ہو؟ حضرت علی المرتضی دے نکاح دے گواہ کون؟ دشمنی کدے نکاح دے گواہ بنتے رہتے، سجن ہی ہوتے رہتے. اس وقت حضرت علی المرتضی دے بارے کہندے نے او لوگو میں حضرت علی نو اپنی بیٹی فاطمہ دے دیتی. او میرے صحابہ کرام دی جماعت سن لو، میری بیٹی دے نکاح دے گواہ کتنے؟ اے دو گواہ بیٹھے حضرت صدیق تے حضرت عمر، انہاں نو گواہ بنا دیتے نے. حضرت علی المرتضی دا نکاح ہو گیا. نکاح دی تقریب ختم ہوئی ہے. اللہ دے پاک رسول نے دعا کرا کے ایک تھال چھوارے دا اپنے ہتھاں دے نال اٹھائے، ہتھاں دے نال اٹھا کے تے جڑے صحابہ کرام بیٹھے نے انہاں دا منہ میٹھا کرانے واسطے انہاں نو خالص عرب دے چھوارے کھوا کے تے نکاح دی تقریب ختم ہو گئی ہے. سادے انداز دے اندر نکاح علی المرتضی دا ہو گیا. نکاح انہاں کرایا جدا نام صدیق، جدا نام کیا ہے؟ صدیق، جدا نام فاروق. او گواہ پہ بنتے نے جڑے گواہ نبوت دے بھی گواہ، رسالت دے بھی گواہ، جنگ احد دے بھی گواہ، بدر دے بھی گواہ، جنگ و جدال جہاد مزاج دے بھی گواہ پہ بنتے نے. او گواہ جڑے معراج دے بھی گواہ تے ہجرت دے بھی گواہ پہ بنتے نے. او گواہ جڑے علی دے نکاح دے گواہ تے حضرت فاطمہ دی شادی دے گواہ. اس واسطے اگر انہاں حضرت فاطمہ دے گواہاں تے تو جرا کر سے انہاں دے تے تنقید کر سے تا ڈرے تے حضرت فاطمہ دا نکاح مشکوک ہو سی. اس وقت جڑا حضرت فاطمہ دے نکاح نو مشکوک سمجھے او ساڈے نزدیک مسلمان. جدو گواہی مشکوک ہو ونجن تے اگلا کم شک ہو سی کہ نہ ہو سی.
اس واسطے نبوت دے اوتے ڈائریکٹ حملہ ہونا ہے. اگر صدیق تے حملہ کی تو، اگر فاروق تے حملہ کی تو ہجرت دے اوتے حملہ ہونا ہے. اگر انہاں تے حملہ کی تو معراج دے اوتے حملہ ہونا ہے. چونکہ معراج دے گواہ بھی دو ہیں، ہجرت دے گواہ بھی دو ہیں، شادی دے گواہ بھی دو ہیں، نبوت رسالت دے گواہ بھی. اس واسطے انہاں تے جرا کرن دی لوڑ نہیں، چونکہ ایک گواہ عظیم ہیں. گواہ کہڑے ہیں؟ عظیم گواہ بن کے آئے نے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تقریب نو ختم کرنے تو بعد ہن شادی دی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ حضرت علی دی ہن بارات نال حضرت فاطمہ زہرا دی رخصتی کرنی ہے. اس رخصتی دے اندر اللہ دے پاک رسول حضرت عائشہ صدیقہ نو کہنے نے، اپنی باقی ازواج مطہرات نو کہنے نے میری بیٹی فاطمہ دی تسی تیاری کراؤ، چونکہ میری بیٹی فاطمہ یتیم ہے، اے دی ماں خدیجہ الکبریٰ فوت ہو چکی ہے. اس واسطے او تو زندہ موجود کوئی نہیں، او دی غیر موجودگی دے اندر او عائشہ تو بھی تا فاطمہ دی ماں ہے، او فلاں فلاں تو بھی تے فاطمہ دی ماں ہے. اس واسطے خدیجہ علی محبت دا مظاہرہ کر کے دکھا دیو، خدیجہ الکبریٰ نے عشق دا مظاہرہ کرا کے دکھا دیو. جیڑی محبت خدیجہ نو فاطمہ دے نال ہے اسے انداز دے اندر اس بیٹی فاطمہ دی رخصتی کرانی ہے. تیاری شروع ہو گئی ہے. یہ شروع ہو گئی ہے، تیاری شروع ہو گئی ہے. جہیز دا سامان تیار ہو گیا ہے. کہ ہو گیا دسا کہڑی چیزاں ہیں کہ ارادہ ہے دس دیوا تو پھر اپنی بیٹی کی شادی انہیں کر سو نہ. یہ اکثر نہیں، یہ قبول نہیں. پھر دسنے کا فائدہ ہے جب عمل ہی نہیں کرنا. بندہ سونے تا جو میں اللہ کر سی کہ دے کے کر سا، عمل دی نیت ہوئے تو دسا ورنہ لوڑ. کیا خیال ہے؟ ہاں یہ وہ پہ 10 دن جنہوں کی شادی کو نہیں ہوئی. سودانی جو آخر جو دسو اس شد کا کی ہے، نہ گھر نہ باہر، جن پہاڑوں لتھا نہ منہ نہ متھا، اد کچا تے اد پکا. اس واسطے وہ بندہ بولے جس اس مرحلے تو گزرنا ہوئے کہ اپنی بیٹی دی شادی انج کر سا جس طرح کہ دی شادی ہوئی ہے. آخو نا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا جہیز تیار کیتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر ایک آٹے پیسن والی چکی دیتی ہے کہ میری بیٹی تے علی المرتضی دے گھر دے اندر جاوے، اپنے ہاتھوں دے نال آٹا پیس کے میرے علی نو روٹی کھلاندی رہی. ہاتھ نال محنت کر کے تے علی دے گھر نو آباد رکھی. اے پانی دا مشکیزہ لے ون کنویں تو پانی اپنا بھر کے تے کندیاں تے رکھ کے علی نو ٹھنڈا پانی پلاندی رہ ونی. اے مشکیزہ بھی لے ون، اے چکی بھی لے ون، تے اے لوٹا تے مصلا بھی لے ون. اے دے تے نمازاں پڑھدی رہی، اے دے تے تہجد پڑھدی رہی، اے دے تے قرآن دی تلاوتاں کردی رہی. حضرت فاطمہ زہرا نو اللہ دے پاک رسول نے 2 گدے دیتے نے جڑے کھجور دے پتاں دے نال بھر دیتے نے. اے اپنی منجی دے اوتے ڈھا دینی. حضرت فاطمہ نو 1 چارپائی دتی نے. کتنی؟ 1 چارپائی دتی نے. اے حضرت فاطمہ دا جہیز سارا چارپائی او دے جہیز دے اندر آئی ہے. مشکیزہ بھی جہیز دے اندر آیا ہے، آٹے پیسن والی چکی بھی جہیز دے اندر آئی ہے، مصلا بھی جہیز دے اندر آیا ہے، تے 2 گدے کھجور دے پتہ نال بھرے ہوئے بھی جہیز دے اندر آئے. اگر اے جہیز اللہ دے پاک رسول نے فاطمہ نو دتا ہے تے پوری زندگی دے اندر شادی وچ کوئی خلل نہیں آیا، شادی دے اندر کوئی بے برکتی نہیں آئی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے سب شادیاں تے نکاحاں وچوں او نکاح زیادہ برکت والا ہوندا ہے جڑے نکاح دے اندر خرچہ تھوڑا ہوے. جڑے نکاح کے ہوے خرچہ تھوڑا پیا ہوندا ہوے. اس واسطے اج تو دنیا نو وکھاون واسطے ساری دنیا دے سامان خرید کے اپنی بیٹی نو دیندا ہے تے تیسرے دن لڑائی تے جھگڑے فساد پے ہوندے ہوندے. جدا تو نبی دی سنت دے خلاف شادی تے نکاح پیا کردا ہے اس نکاح وچ برکت دی امید کتھوں پیا رکھدا ہے؟ جدا نکاح وی تیرا غلط طریقے نال پیا ہوندا ہے، خلاف سنت طریقے نال پیا ہوندا ہے، تے جڑی اولاد تیری بیٹی چوں پیدا ہوندی
ہے وہ اولاد بھی نکارا پیدا ہوندی ہے تے بیکار پیدا ہوندی ہے۔ اگر محمد کریم نے اپنی عادت دے نال، اپنی سیادت دے نال، اپنی قیادت دے نال، اپنی ولایت دے نال، اپنی سنت حکمت بصیرت سیرت دے نال اپنی بیٹی فاطمہ نو سادے طریقے دے نال شادی کر کے دتی ہے تے اس فاطمہ دے بدن چوں حسین جیسے موتی پیدا پہ ہوندے نے، اس فاطمہ دے بدن چوں حسن جیسے جوان پیدا پہ ہوندے نے۔ اس نکاح محمد دی سنت دے مطابق کرن دی برکتاں نے جو یہ جی اولاد پیدا پی ہوندی ہے۔ اس واسطے نکاح ہو گیا ہے، رخصتی دا معاملہ آ گیا ہے، جہیز تیار ہو گیا ہے۔ حضرت علی المرتضی آ گئے لینے واسطے، ام ایمن بھی نال آ گئی ہے، تیاری ہو رہی ہے، جہیز تیار ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ دی مکمل تیاری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اتنی دیر دے اندر حضرت ام سلمہ دی زبان چوں گل نکل گئی ہے، کاش اج ہوے ہاں فاطمہ دی ماں خدیجہ اپنی بیٹی دی تیاری کراویا تے او دے نال دی تیاری اساں کرا سکدیاں۔ جدوں اے گل کیتی ام سلمہ دی زبان چوں اچانک جملہ نکلی ہے، ضبط تے صبر والے بندھن ٹوٹ گئے نے، خود محمد کریم دی حالت ہو گئی ہے۔ فبکا رسول اللہ فقال خدیجہ وأین مثل خدیجہ صدقتنی وارزقتنی وآنتنی علی دین اللہ بما لہا۔ اللہ دے پاک رسول فرمانے نے سچ آکھے ام سلمہ واقعی خدیجہ ہے، او دے نال دی خدیجہ مینوں دنیا تے نظر نہیں پیاندی، او دے نال دی ہمدرد مینوں نظر نہیں پیاندی، او خدیجہ ہے جڑی اوکھے ٹائم میں محمد دل نو تسلیاں تے دلاسے دیندی رہ گئی ہے۔ ام سلمہ تو سچ آکھی گل جدوں دا آخری ٹائم آیا ہے، بیماری دے ایام دے اندر خدیجہ الکبریٰ اسے ٹائم دی زبان چوں گل سنی اپنے مرگے بستر دے اوتے آخری پئی مینوں اس بیماری تے معلوم ہونا ہے میں اپنی بیٹی دی شادی وچ شریک نہیں ہو سکنا، پتہ نہیں مینوں اللہ نے شرکت دا موقع بھی دیونا کہ نہیں دیونا۔ اسے حسرت یاد دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ دے اوتے وفات دا ٹائم آ گیا ہے، لیکن وہ محبت شفقت جڑا معاملہ پیار دا ہوندا ہے ماں تے بیٹی والا اس رشتے نو موت نے درمیان چاہ کے پا دیتا ہے۔ کفے دست ساکی چھلک پڑا، کفے دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، یوں ہی آنکھیں تڑی رہتی ہیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے اوتے موت آ گئی ہے، اپنی بیٹی دی شادی شریک نہیں ہو سکی۔ جو جدوں موت آ ونجے موت ہی جی جدائی ہے تے موت ہی جی الوداع ہے جو کسے چیز بندے نو ٹائم تے موقع نہیں دیندا۔ جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پے نے، اتنا روئے نے، فبکا رسول اللہ کے آنسو نال دانی تر بتا رو گئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول دی نال نال پھیرا دن جو اللہ دی رضا جو ہو گئی ہے، اسے اللہ دے طرفوں جو تیر چھٹ ونجن قضا دے تے اللہ دے قضا نے تیرا کو کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرے اللہ نو انہیں منظور ہونے جو فاطمہ بیٹی دی شادی دے ٹائم دی ماں نہیں ہونی، چونکہ جڑی ماں جدا ہوے اس شادی دے ٹائم دے اندر یا تا اس ماں نو پتہ ہوندا ہے جڑے ارمان لے کے قبراں وچ چلی جاندی ہے، یا اس بیٹی نو پتہ ہوندا جڑی سسرال دے گھر جا رہی ہوندی ہے کہ ماں ادھر ہویا میری شادی دے اندر تے اس شادی دا کتنا بڑا مقام ہویا، بغیر ماں تو اج میری شادی پی ہوندی ہے تے میں کیڑے حسرت افسوس دے نال جا رہی ہاں۔ اتنی دیر دے اندر حضرت فاطمہ دی جدوں تیاری مکمل ہوئی ہے، اچانک حضرت فاطمہ نے اپنے دل دے تے ہاتھ رکھے ہیں، خدیجہ الکبریٰ ماں یاد آئی ہے۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے چلی جاندی ہے، ایک کمرے دے کونے دے اندر بیٹھ گئی ہے، اس کمرے دے کونے دے اندر جو ہی بیٹھی ہے سر تھلے کر کے تے رونا
شروع کر دیتا سی، چیخدی چلاندی پئی ہے اپنی ماں دی یاد دے اندر۔ یاد جدوں تازہ ہوندی ہے ماں دی اس موت دا منظر اکھاں دے سامنے آندا ہے، بیٹی دے دل دے صبر والے تندر بھی ٹوٹ ویندے نے۔ اس ٹائم خدیجہ الکبریٰ جدوں یاد آئی ہے، فاطمہ زہرا گھر دے کونے وچ رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نو پتہ لگا جو میری لخت جگر میری جگر گوشہ رو رہی ہے اپنی ماں دی یاد دے اندر۔ نبی کریم خود چل گئے نے، خود چلے گئے نے اس مقام دے اوتے جتے فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں جا کے اپنے سینے دے نال لائے، سینے مبارک دے نال لا کے اپنی بیٹی فاطمہ نو تسلی دے کے آدر او فاطمہ روندی کیوں ہے، گھبراندی کیوں ہے؟ اے فیصلہ میں محمد دا تا کوئی نہیں جو تیری ماں دے اوتے موت آ گئی ہے، اے فیصلہ تا میرے رب دا ہو گئی ہے۔ اجیب ربنا، او میری بیٹی فاطمہ تیری ماں دی موت والے فیصلے نو میں محمد بھی قبول کیتا ہے تے تو بھی قبول کر۔ اس وچ کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اس فیصلے وچ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے فاطمہ زہرا نو تسلی دے کے نبی کریم فرماندے نے یا فاطمہ اللہ غنی وانتم الفقراء۔ او میری بیٹی فاطمہ سن لے میری گل توجہ دے نال، اللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ نے رشتے دے نال کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ کون ماں بھی بندی ہے تے کون بیٹی بھی بندی ہے، کون زندہ بھی رہندی ہے تے کون بھی مردی ہے، اللہ نو بے پرواہ ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ سمجھ ذات ہے، اس وقت اللہ غنی وانتم الفقراء۔ او میری بیٹی میں بھی او دا محتاج ہاں تے تو بھی او دی محتاج، تے تیری ماں جڑی اللہ دے آرڈر تے قضا نو قبول کر گئی ہے او بھی او دی محتاج، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، حیران تے ششدر ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس وقت اس فیصلے نو میں بھی قبول کیتا تے تو ہی میں تینوں اللہ دے سپرد پیا کر دا، تیرا نکاح میں علی نال کر دیتا ہے، ہن میری بیٹی تو علی دا گھر آباد کر۔ فاطمہ زہرا بڑے صبر دے نال بڑے تحمل دے نال گل سنی اللہ دے پاک رسول دی، سینے دے نال بھی لائے نے، بوسے بھی بار بار لیندے رہ گئے، نال نال دعاواں بھی دیندے رہ گئے علی المرتضی دے نال۔ جس ٹائم اللہ دے رسول نے فاطمہ نو نال ٹوریا اسے ٹائم فاطمہ دے حق وچ بھی دعا کیتی ہے تے اگا جڑے فاطمہ دے بطن وچوں اولاد پیدا ہونی او دے حق وچ بھی کیتی۔ فاطمہ زہرا برات کے اندر چلی جا رہی ہے، علی المرتضی دلہا لے کے جا رہے ہیں، تو اس حال دے اندر اللہ دے پاک رسول نال نال پیچھے قرآن دی آیت کھلے پڑھتے ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے میری بیٹی میں تینوں بھی اللہ دی پناہ پہ دینا تے تیری اولاد نو بھی اللہ دی پناہ پہ دینا کہ اللہ میری اس بیٹی نو بھی اپنی امانت رکھی تے جڑی اولاد دے پتہ نہیں تو پیدا ہوے اونوں بھی اپنی امانت رکھی۔ شیطان دے شر تے فساد کو بچاون والا کون ہے؟ اللہ دے رسول آدن اے میری بیٹی تینوں اللہ دیا رکھا ہوئے، یہ دیا رکھا ہوئے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ او میری بیٹی فاطمہ تینوں اللہ دے تویز ہوئے، تینوں اللہ دیا رکھا ہوئے، تینوں اللہ دیا امانہ ہوئے، تو امانت بھی اللہ دی ہو گئی، سپرد بھی اللہ دی ہو گئی، اور تیرا نگران بھی اللہ، تیرا نگہبان بھی اللہ، تیرا دستگیر بھی اللہ، تیرا غوث اعظم بھی اللہ، تیرا نگہبان بھی اللہ، تیرے حال دا پرسان بھی اللہ، تیری خبرگیری کرنے والا بھی اللہ۔ پیغمبر اپنی بیٹی نو حضرت علی دے گھر سپرد کر دیں تے دعا کس کو نو پہ منگ دیں جو میری بیٹی نو کہندیاں رکھا ہوئے۔ اصل کے آخر ہیں ساڈا بھی ہے کوئی خیال، ساڈا خیال الگ ہے نا، رسول پاک دا خیال ہے۔ اصل نے پیر بابے دے حوالے کیتی جی
کہ حوالے کی تھی پیر بابے دے کاکو شاہ دے حوالے ہو گئی. کہڑے شاہ دے؟ وہ پشاور بیٹھے شادی ٹیکس لے پی ہونی ہے تو کاکو شاہ دے حوالے ہو گئی. سمجھ نہیں آئی. کوئی تیری بیٹی ہے کوئی جن دی بیٹی ہے تو کہ حوالے کر دیتی ہے. حالانکہ پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر حوالے بھی کس دے ہو سی؟ اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں صحیح سنت دے مطابق زندگی